अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हरम अब्बास। अफगानिस्तान ने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी पाकिस्तान के साथ जंग करके। भारत के कहने पर अगर इस तरह करोगे तो मुंह की खानी पड़ेगी। पाकिस्तान ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए अफगानिस्तान के तमाम सेक्टर्स को उड़ा डाला है। मेरे साथ इसी टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब मौजूद है। इन्हीं से जानते हैं कि इस वक्त क्या हालात है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। सर, मैं सबसे पहले करंट सिचुएशन जानना चाहूंगा, इस वक्त क्या हालात है अफगानिस्तान में? देखिए, ये हालात के हैं अफगानिस्तान में। दे आस्क्ड फॉर ट्रबल और दे गॉट इट। अब वो मुसीबत में फंस गए बड़ी बुरी तरह। जी सर। जिस तरह की उन्होंने पंगे लिए, दहशत गर्दी को सपोर्ट किया, स्पॉन्सर किया। अफगान तालिबान के अपने लोग जो हैं उनको बीच में डाल के हमले किए, पाकिस्तान में सुसाइड बॉम्बर भेजे। और फिर ये तो नहीं हो सकता कि हमारे अफसर जवान शहीद हों, पुलिस वाले शहीद हों, इंटेलिजेंस के लोग शहीद हों, हमारे सिविलियन जो हैं वो शहीद हों, इमाम बारगाहों पे हमले हों, 40-50 बंदे शहीद कर दिए जाएं और फिर हम चुप करके बैठे रहें। ये तो नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल है कि रियासत पाकिस्तान के पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप का ये जो फैसला, ये बिल्कुल ठीक था कि एक मरतबा लेट अस शॉर्ट देम आउट, ताकि इनको मैसेज जाए लाउड एंड क्लियर कि आपने अगर ये बदमाशी जारी रखी तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। और इन्होंने जो इस दफा एयरफोर्स ने एज ऑलवेज, जिस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स के एबिलिटीज हैं और उनकी जो प्रिसीजन स्किल्स हैं पायलट्स की और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, कि आप देखें कि उन्होंने काबुल, कंधार, पक्तिया प्रोविंस, वहां पे इनके कोर हेडक्वार्टर, मिलिट्री हेडक्वार्टर, ब्रिगेड हेडक्वार्टर, उसके बाद तालिबान हेडक्वार्टर कंधार में जो उनका गढ़ है, जी वो ये बिल्कुल सब डिस्ट्रॉय किए। बिल्कुल उसके सर, अलावा उनकी दर्जनों पोस्ट जो हैं वो डिस्ट्रॉय किए अलोंग द बॉर्डर। बिल्कुल। और उस पे आपने हमने खुद वीडियोस आपने भी देखी होंगी, पाकिस्तान का झंडा लहराया गया। और एक बेशक सर, देखने वाली एक से ज्यादा चौकियां मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी और 9 जी चौकियों पर पाकिस्तान ने अपना परचम लहरा कर बताया कि हम लोग एक जज्बा रखने वाली फौज हैं और हम लोग एक कौम है। अगर हमारे मुल्क पर आंख भी डाली, मैली आंख से भी देखा, तो हम लोग इस तरह तबाही करते हैं। देखिए जी, एक मैं जो बात आपसे शेयर करने लगा था कि जी जी एक वीडियो जो मैंने देखी कि उनका जो अफगान तालिबान का जो झंडा था, जी सर। जी सर, सफेद झंडा, आपने नोट किया होगा कि हमारे फौजी ने बहुत ही बिल्कुल एहतराम के बिल्कुल साथ वो झंडा उतारा। बिल्कुल। और फिर जारी बात है, सुपर एहतराम के साथ पाकिस्तान का झंडा लगा के उन्होंने पोस्ट रेस की। बेशक बेशक। तो अफगान तालिबान, मेरा ख्याल है उन्होंने रियलाइज किया होगा कि ये हमने पाकिस्तान को से मथा लगा के अब बड़ा उनका नुकसान हो गया। अब ये मालूम नहीं है, अभी तक ये खबर पब्लिक नहीं की गई है कि जितने हेडक्वार्टर्स में बॉम्बिंग हुई है बिल्कुल तालिबान की, उनमें अफगान तालिबान की, मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, उनमें कितने लोग हैं जो कि मारे गए हैं, जख्मी हुए हैं, उनकी कितनी लीडरशिप जो है वो एलिमिनेट हो गई है, इनकैपेसिटेटेड हो गई है। तो ये खबरें तो अब मेरे ख्याल है निकलना शुरू हो जाएंगी कुछ अर्से के बाद। तो एक तो उसका इंतजार है, मुझे फाइंड आउट कि किस हद तक उनकी लीडरशिप को हमने टारगेट किया है, क्योंकि और खास उनकी मिलिट्री लीडरशिप। सर, एक जगह तो अफगान मीडिया कंडेम्ड कर रहा है कि अफगान का जो सुप्रीम लीडर है वो भी इस हमले में जो है वो जाँ बहक हो गया है। देखें, अब वो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से मैंने नहीं देखा या हमारे मीडिया की तरफ से कोई इस किस्म का कंफर्मेशन वाला बयान हो। अगर वो कर रहे हैं, अगर वो दुरुस्त है, आई एम श्योर हमारे जो लोग हैं वो उसको रिकन्फर्म करने का पूरी कोशिश कर रहे होंगे कि ना सिर्फ वो उनका टॉप लीडर बल्कि और कितने लोग हैं जो कि इसमें इन स्ट्राइक्स में मारे गए। और ये स्ट्राइक बाय द वे चल रही है अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। मैं ये समझता हूँ कि इतने बड़े पैमाने पर जो ट्रेनिंग कैंप्स तबाह हुए हैं, अक्टूबर में भी हमने किए थे, तो मेरा ख्याल है कि ये अफगान तालिबान गवर्नमेंट की कैपेसिटी टू सपोर्ट दी दहशतगर्दों की अपनी कैपेसिटी, अपने बेसिस, मेरा ख्याल है उनको बड़ा, क्योंकि सैकड़ों लोग मारे गए और उनके, तो मुझे लगता है कि बड़ा सीवियर डेंट जो है उनको पड़ रहा है। और आई ओनली होप कि जो हमारी स्ट्राइक्स है उन्होंने इरिवर्सिबल
डैमेज किया है कि कोशिश तो वो करेंगे कि जैसे भी है इन खंडरात को दोबारा रिवाइव किया जाए इंडियंस की मदद से, इसराइली की मदद से, उनके पैसों से, इंडियन इसराइल के पैसों से कोशिश तो उनकी होगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि इतना आसान उनके लिए नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि काबुल के अंदर भी बहुत बॉम्बिंग हुई है। वहाँ पे भी ऐसी वीडियोस हमने देखी हैं जिससे लग रहा है कि वहाँ पे जो अफगान तालिबान के अपने जो अपोजिशन के लोग हैं, जी सर, उनकी लोकल अपोजिशन, रवायती अपोजिशन, वो भी बड़े एक्टिव हैं। तो अब अफगान आवाम जो है वो कब उठती है, वो कब इनका एहतसाब करती है, और ये एहतसाब रहने के काबिल भी होते ही नहीं, ये तो अब आने वाले दिनों में पता लगेगा। सर लेकिन एक बात तो हम लोगों ने देखा जी अफगानिस्तान का तो इतना बड़ा नुकसान हो गया जो कि उन्होंने कभी जिंदगी में ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि पाकिस्तानी फौज उनका ये हशर करेगी। साथ ही साथ मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया को कितनी मुंह की खानी पड़ी है। देखिए, ये जो आफ्टर ऑल ये जो खबरें आई थी, जो मैं हमारी मीडिया ने भी कंफर्म की हैं कि 3-4 उनके क्वाड कॉप्टर या जी उनके कोई छोटे साइज के जो ड्रोन्स हैं जो कि आए थे पिंडी में, नौशहरा में, बिल्कुल चंद ड्रोन, जिनको जारी बात है जिनका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ना वो इतने कोई लीथल थे, लेकिन एक कॉस्मेटिक आप समझे ऑप्टिक्स के तौर पर उन्होंने किया और वो न्यूट्रलाइज कर दिए गए। तो ये अफगानिस्तान आफ्टर ऑल खुद तो ड्रोन नहीं बनाता है, तो या तो उनको इंडियन ने ड्रोन दिए, और इंडियन को ड्रोन पिछले का किसने दिए थे जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए, वो इसराइली ने दिए। तो ये एक और साबित करता है इसराइल, इंडिया और अफगानिस्तान का आपस में जो एक नया खौफनाक इविल नेक्सस जो अब सामने आ रहा है। अब इंडियन जो हैं जी जी वो जाहिर बात उनकी कोशिश होगी कि वो अफगानिस्तान को जो उनके नुकसान हुए हैं उनको फौरन रिप्लेनिश करें, वो एयरलिफ्ट करेंगे, ये खबरें भी आनी शुरू हो जाएगी, उनको और पैसे देंगे, इसराइली भी आ जाएंगे जनाब को वेट करने के लिए। इसराइल ने तो बकायदा बड़ी हमदर्दी का जो है वो मुजाहिरा पेश किया अफगानियों के साथ। जी देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि हर चीज में अल्लाह की बेटी होती है कि हम जो हमेशा फोकस करते थे इंडिया पे, अफगानिस्तान पे, कि इनका आपस में एक इतना गठजोड़ है, अब ये बात क्लियर सामने आ गई है कि इसराइल जो है अब वो भी बीच में मैदान में आ गया है। तो आप देख लें कि ईस्टर्न बॉर्डर पे इंडियंस हैं और वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर इसराइल और इंडिया ने मिलकर उस बॉर्डर को भी हॉट और एक्टिवेट करने की कोशिश की है, लेकिन बहरहाल अल्लाह की मेहरबानी है, आप देखेंगे कि वो बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाएगी। और आप देखते हैं, मैं ये समझता हूँ कि एक बफर जोन को 15-20 किलोमीटर का बनना चाहिए, क्योंकि आई एम श्योर अगर हमने जाके उनकी बड़ी पोस्ट डिस्ट्रॉय भी की हैं, हम अंदर भी गए हैं, जो मुझे लगता है, तो फिर हमें अब कुछ एरिया उनके ऑक्यूपाई करने चाहिए पक्के, और फिर ताकि जब बातचीत का वक्त आए तो बाकी वो एक बफर जोन क्रिएट हो जाए बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एट द बॉर्डर ऑन देयर साइड। एक जगह सर उन्होंने कंडेम किया है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर फिजाई हमले जाकर किए हैं, हालांकि पूरी दुनिया जानती है उनके पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो पाकिस्तान पर आकर फिजाई हमले करे। पाक फिजाइया की मैं बात करूं तो वो पूरी दुनिया जानती है कि पाक फिजाइया के होते हुए पाकिस्तान पर कोई भी फिजाई हमला नहीं कर सकता। नहीं देखें, वो बात तो सही है, इसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, दे आर ऑब्वियसली ऑफ नो मैच टू द पाकिस्तान एयरफोर्स और द पाकिस्तान आर्म फोर्सेज। और ठीक है, उनके पास वो हथियार लेटेस्ट हैं, चाहे वो अफगान तालिबान हो, चाहे वो दहशतगर्द हो, वो जो $7 अरब के वेपन जो अमेरिकन छोड़ गए थे पीछे, मैं समझता हूँ उसमें भी एक बदमाशी थी कि क्या कि वो इतने बच्चे नहीं है, वो भी उनको भी कोई ज़हन कुछ होगा वहां पे भी कि कैसे वो वेपन जो है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करनी। आपने देखा नहीं बलूचिस्तान में ये BLA वालों से बड़ी तादाद में और KP में भी हमने वो हथियार पकड़े हैं, वो लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट M4, M6, M16, वो जो वेपन्स हैं, नाइट विजन इक्विपमेंट, नाइट विजन डिवाइसेस, तो ये सारी जो अमेरिकन पीछे छोड़ के गए थे, इन फसादियों ने फितना और ये लोग हैं इंडियंस की मदद के साथ, इन्होंने अफगान तालिबान की बाकायदा सपोर्ट के साथ इन्होंने वो हासिल कर लिए और पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। और फिर मैं कहूँगा लास्ट ईयर हमने गलती की थी, यार अक्टूबर में हमने एक दिन करके छोड़ दिया, ये हमारे घोड़े किसके पकड़ गए, वो कतर वाले बीच में आ गए, नहीं छुड़ाने की आपस में ये केजी भाई है, वो भाई
کوئی عام مسلمان بھائی نہیں ہے بھائی, سب کے اپنے یہاں پر یہی بات کروں گا, یہ کیسے مسلمان ہیں ابھی بھی وہ لوگ اٹیک کرنے کی بات کر رہے ہیں اور فیصل مسجد کو ٹارگٹ کرنے کی وہ بات کر رہے ہیں, یہ کیسے مسلمان ہیں؟ میں یہی تو کہتا ہوں نا کہ اب وہ جو ایک زمانے میں خواب ہوتا تھا مسلم امہ اور مسلم نیبر اور مسلم ہمسایہ, اور بھائی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اب دیکھو نا یو ای کی بات آپ سامنے, ہم کبھی سوچ سکتے تھے کہ خبریں ایسی نکلیں گی کہ یو ای جو ہے وہ اسرائیل کا سب سے بڑا اڈا ہے اس علاقے میں, اور اگر اسرائیلی یو ای میں آ کے بیٹھ گئے تو اب آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑے خطرے کی گھنٹی جو ہے وہ بج گئی ہے. سو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ دشمنوں نے پاکستان کو ایک قسم کا پورا گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. انڈیا ہو گیا, اسرائیل ہو گیا, افغانستان ہو گیا, اور پیچھے چند ایک دو شرط پسند مسلمان ممالک. تو اگر کوئی جینوئن لوگ ہیں جو باقی ہمارے خیرخواہ ہیں اسلامک ورلڈ میں, اوبیسلی سعودی عربیہ ہے, اوبیسلی ترکیہ ہے, اور اس کے علاوہ پھر بنگلہ دیش تو ہے ہی ہے, اس کے علاوہ پھر روس کو میں ٹرسٹ نہیں کروں گا, میں چین کو ٹرسٹ کروں گا. چین باقی ہر وہ کام کرے گا جو کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہوگا, پاکستان کے سیکورٹی کے انٹرسٹ میں ہوگا. بے شک. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس قبر بیٹھتا ہے, کب افغان طالبان, میں یہ اتنی براڈلی میں بات کر رہا ہوں, ہتھیار ڈالتے ہیں, سبمٹ کر جاتے ہیں, گھٹنے ٹیک دیتے ہیں, معافی مانگتے ہیں پاکستان سے, انٹرنیشنل کمیونٹی کو اشور خود کرتے ہیں کہ ہاں جی اب ہم یہ سب کچھ اپریٹس جو ہے دہشت گردی کا ڈسمنٹل کریں گے, اور ہم اور پاکستان پہ ہماری توبہ جو کبھی ہم نے ایسا کام کیا. تو یہ اب دیکھنے کے آنے والے دنوں میں اگر کوئی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہوتی ہے انٹرنیشنل لیول, وہ کون کرائے گا, کیسے ہوگا, وغیرہ وغیرہ, وہ اب دیکھنے والی بات. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں اس کے آنے تک جتنا ہم ان کو کر سکتے ہیں, ان کے کیپیبلٹیز, ان کی فیسلٹیز کو ڈسٹروائے کر سکتے ہیں, بہت افغان طالبان اینڈ دی دہشت گردوں, وہ ہمیں کر دینا چاہیے. سر افغانیوں کی آڑ میں بھارت کچھ بڑا تو پلان نہیں کر رہا؟ دیکھیں جی, یہ مودی کی جو انڈیا اسرائیل کی جو وزٹ ہوئی ہے, یہ آپ یہ سمجھے کہ وہ وہاں پہ سیر کرنے گیا, کافی چائے پینے گیا, گولف کھیلنے گیا, نہیں, وہ ایک بہت بڑا نیکسس آف ایول جو ہے وہ کریٹ ہو گیا. جی سر. اور اس میں افغان طالبان بھی ظاہری باتیں شامل ہیں. تو بہت بڑا نیکسس آف ایول ہے, آپ بالکل ٹرسٹ نہیں کر سکتے. گو کہ انڈینس کو معلوم ہے کہ پچھلے سال جو ان کے ساتھ ہوا, اگر وہ پھر دوبارہ کوشش کریں گے ڈائریکٹلی پاکستان پہ حملہ کرنے کی یا کوئی کسی طریقے سے, تو ظاہری بات ہے پھر ٹیکنالوجی کی مار کھائیں گے, ہمارے پائلٹس اسکل کی مار کھائیں گے, اور ہمارے آرم فورسز کی ڈٹرمنیشن, عوام کی ڈٹرمنیشن, اس کی مار کھائیں گے جیسا لا شروع ہوا تھا. تو وہ میری اسسمنٹ یہ ہے کہ وہ افغان طالبان کو یہ کہیں گے جی آپ نے گھٹنے نہیں ٹیکنے, آپ جو نقصان ہو گیا نقصان جی ہم اسرائیل ہم مل کے آپ کا پورا کریں گے, ہم آپ کو ہتھیار بھی دیں گے, ویپن بھی دیں گے, آپ کو ٹرین بھی کریں گے, تو آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. وہ محفل اس روڈ میں ڈیل کریں گے. لیکن بات وہی ہے کہ دشمن تو دشمن ہوتا ہے نا. بے شک. پتہ لگے, کل میں خبر پڑھ رہا تھا کہ جی وہ انڈین بڑی لارج اسکیل ایکسرسائزز پلان کر رہے ہیں اپنی فوج کی آن دی پاکستان بارڈر اینڈ آف دس منتھ. جی سر. آپ اندر سے کے خانے ان کے کیا عزائم ہیں, آپ یو کانٹ رول اٹ آؤٹ کہ وہ اس صورتحال کا فائدہ اٹھا کے کہ پاکستان ویسٹرن بارڈر پہ بڑی ٹف طریقے سے ہم نے اس کو کمٹ کرا دیا ہے, تو ایسٹرن بارڈر جو ہے جناب اس پہ ہم پاکستان کو سرپرائز کرتے ہیں یا لائن آف کنٹرول پہ سرپرائز کرتے ہیں. تو دشمن پہ دشمن ہے بھائی, وہ تو جو اس کے رحم ہے آپ اس کو روک تو نہیں سکتے ہیں ان دا سینس ٹو کلیپ. ہاں اگر وہ کرتا ہے تو پھر ہمارا رسپانس کیا ہوگا, ایک تو وہ خوفناک رسپانس ہوگا, اور لیکن میں بھی سمجھتا ہوں کہ انڈین جو ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں گے, وہ اپنا پچھلے سال والی بربادی ہے اس کہانی کو ریپیٹ نہیں کریں گے. سر یہاں پر میں انڈیا کے ایک جرنلسٹ کی بات کروں گا, راہل شیو شنکر کی میں بات کروں گا. انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ جو ہے افغانستان جو ہے, انہوں نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ افغانستان جو ہے فیصل مسجد پر اٹیک کرے گا. یہ انڈیا کا ایک صحافی بتا رہا ہے صبح 10 بجے, اور رات کے وقت جو ہے وہ افغانستان نے اٹیک کر دیا پاکستان پہ. بات یہ ہے کہ اگر ان کا
خودکش بمبار وہ آل دا وے چل کے, اور وہ بھی افغانی تھا, وہ اگر امام بارگاہ ترلائی تک پہنچ سکتا ہے اسلام آباد کے سبب میں, تو یہاں پہ ابھی بھی بڑی تعداد میں افغانی ہیں یہاں پہ. بے شک ان کی لائلٹیز تو بالکل مشکوک ہے, کوئی شک والی بات نہیں. 15-20 لاکھ تو چلے گئے. ایسا ہی تو ٹھیک ہے, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز, ہمارے سیکیورٹی کے ادارے اور اسلام آباد کی پولیس فورس ظاہری بات ہے 200% الرٹ ہے, ہوگی. لیکن جس طرح کسی نے پیچھے کہا تھا کہ جی 100 میں سے 99 ہم نے روک لیے, ہم نے پریونٹ کر لیا, ایک بندہ جو ہے وہ باسٹریٹ سے نکل گیا, تو وہ اس چیز کو اب رول آؤٹ نہیں کر سکتے. بالکل. تو لہٰذا بالکل یہ خطرہ ہے کہ وہ دیکھیں نا, آپ نے ایک وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جی کہ کیسے ینگ بچے بالکل 10 سال پھر نوجوان 17-18 سال کے, جی ان کو انہوں نے بالکل ہوروں کی شکل بنا کے نا اپنا وہ کپڑے پہنا کے جی جی اور ان کو پھول کہ یہ ہمارے ہم نے ٹرین کی ایک فوج خودکش بمباروں کی. بالکل. سو ذہن میں رکھے, آپ کی بات میں وزن ہے کہ میں اس کو رول آؤٹ نہیں کرتا ہوں کہ وہ کوشش کریں گے کہ ہم یہی طریقہ اپنائیں, پھر کوئی خودکش بمبار بھیج دیں وغیرہ وغیرہ. لیکن لیٹ اس سی کہ وہ اس کرنے کے اب قابل رہے گی. سر لاہور کو تو باقاعدہ طور پر ہائی الرٹ کر دیا گیا کہ لاہور میں بتایا یہ جا رہا ہے افغان طالبان کی جانب سے 4 دہشت گرد جو ہیں ان کا ایک سرپرست ہے اور 3 اس کے ساتھ جو ہیں وہ بمبار جو ہے لاہور میں پہنچ چکے ہیں. اور لاہور کی مساجد کی بات کی جائے جہاں پر تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے, جہاں پر نماز جمعہ پڑھائی جاتی ہے, یا جہاں پر جو ہے افطاری کی تعداد میں لوگ زیادہ بیٹھتے ہیں, ہر جگہ پہ ہائی الرٹ کیا گیا ہے کہ یہ جو 4 دہشت گرد اس وقت شہر لاہور میں موجود ہیں, کیا ہماری انٹیلیجنس ان کو ٹیکل کر پائے گی, پکڑ پائے گی؟ اصولاً تو ان کو پکڑنا چاہیے, ان کو ٹیکل کرنا چاہیے. لیکن ماضی میں پچھلے کتنے سالوں میں جب سے یہ معاملہ شروع ہوئے, ہم نے دیکھا ہے کہ لاہور میں بھی ڈسپائٹ اسٹرانگ اسٹرکٹ سیکورٹی میجرز, پھر وہی بات ہے کہ 100 میں سے ایک بندہ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. کتنے حملے ہوئے لاہور میں بھی دہشت گردی کے, مجھے یاد ہے ایک وہ ادھر ہی ہوا تھا, چیری کراس کے پاس ہوا تھا, بالکل اس میں بڑے پولیس کے لوگ شہید ہوئے تھے. بالکل. اور اس کے بعد داست دربار پہ فائن نوت وہاں پہ بھی ہوا تھا. تو ابھی بارگاہ میں ہوئے, ابھی کل پرسوں پھر جو انہوں نے حملے کیے اس نے مساجد پہ بھی حملے ہوئے یہاں پہ اپنا کھیپی میں. تو آپ اس قسم کی چیزیں ایکسپیکٹ کر سکتے. صرف یہ کہ ہماری جو پاک فوج ہے, سر میں ان کی بات کروں, ان کا مورال بہت بلند ہے اور وہ اپنے حریفوں کو یہی بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کبھی پنگا نہ لینا, ہم ملک پاکستان پر میلی آنکھ کو دیکھنے والے کی بھی آنکھ نکالیں گے. سر یہاں پر میں ایران کی تھوڑی سی بات کروں گا. ایران تو خود مشکلوں میں اتنا ڈھیر سارا گھرا ہوا ہے, لیکن پھر بھی اس نے ثالثی کا جو ہے وہ کردار ادا کر دیا, مذاکرات کے لیے دونوں ملکوں کے آگے پیشکش کر دی ہے. سوری ثالثی کن کے درمیان ایران نے پیشکش کی, آپ کہہ رہے ہیں؟ دونوں ممالک کی جانب سے ایران نے افغانستان اور پاکستان دونوں کے درمیان مذاکرات کی جو ہے نا وہ پیشکش کی ہے. دیکھیں ایران نے بڑی تعداد میں افغانی جو ہیں تقریباً 8-10 لاکھ کو وہاں سے نکال دیا تھا یہ پچھلے 2-3 سالوں میں, کیونکہ ان افغانیوں کی جو لائلٹیز پہ ان کو بہت سخت شک تھا. پچھلی جنگ میں, پچھلے سال والی جنگ میں اسرائیل امریکہ کے ساتھ ان انڈیز نے اور افغانیز نے ایک بڑا نیگیٹو کردار وہاں پہ ادا کیا. یہ موساد کے ایجنٹ کے طور پہ کام کرتے تھے کافی ان کے لوگ. لیکن میں کہتا ہوں گڈ جسچر ہے ایران کا, وہ خود اس وقت ایسی سچویشن میں کہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ ایران پہ حملہ ہو جائے. جس طرح آج کی خبر ہے کہ جناب تمام بڑی ایمبیسی ملک جو ہے چین, روس, امریکہ, ان سب نے یو ای تک نے اپنے لوگوں کو کہا کہ آج ہی یعنی کہ آج کا دن کل تک انتظار نہیں کرنا, آپ اسرائیل کو وکیٹ کر دیں وہاں کے جو لوگ ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی جنگ کے بادل وہاں پہ بہت زیادہ گھنے ہو گئے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ آج یا کل اگر وہ ٹاکس فیل ہو جاتے ہیں جو نظر آ رہا ابھی فار دا ٹائم بینگ, تو کہ ایران پہ حملہ ہو جائے تو ایران تو پھر اس پوزیشن میں نہیں ہوگا کہ وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کوئی ثالثی کا رول ادا کر سکے. وہ علیحدہ بات ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ ایران کی مدد کی ہے, کہ ہم نے ہمیشہ مورل سپورٹ دی ہے ایران کو,
کہ ایران کی سیکورٹی کو ہم نے ہمیشہ سپورٹ کیا, تو ایران کے جسٹر از گڈ, لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ ایران اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ بہت آگے جا کے, میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں اگر کوئی کر سکتا تو میری نظر میں 3 ملک ہیں, سعودی عربیہ, ترکیہ اور چین, جن پہ ہمیں اعتماد ہے کہ وہ کبھی پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف نہیں جائے. سر میں یہاں پر آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا, افغانستان کے ساتھ تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا, کیا بھارت افغانیوں کا یہ اشر دیکھ کے ایک مرتبہ دوبارہ بھی سوچے گا کہ ہم جو ہے پاکستان پر دوبارہ سے اٹیک کریں؟ سندور جو ہے پارٹ 2 وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے بریگیڈیئر کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ہم لوگ جو ہے آپریشن سندور پارٹ 2 لازمی پاکستان پر کریں گے. کیا لگتا ہے کہ وہ دوبارہ سے آپریشن کریں گے پاکستان پہ؟ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ان کا آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہیں دشمن کو, اور وہ بھی انڈیا جیسے اور موڈی جیسا مکار دشمن, وہ بالکل یو کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ فرام دیم. لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی آرم فورسز کو بھی معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ جو پچھلے سال ہوا, اگر وہی چیز ریپیٹ اس سال ہوگی تو وہ کیا کریں گے مجھے بتائیں. ان کا دنیا میں کیا سٹیٹس رہ جائے گا, کیا ان کا وقار ہوگا؟ وہ تو بالکل کیا اس کو بولتے ہیں ہیومیلیٹ ہو کے رہ جائیں گے. بے شک. سو بہتر ان کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ وہ بھی ذرا دور کی سوچیں اور یہ سوچیں کہ کیسے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں, کیسے پاکستان کے ساتھ پیس پروسیس کو آگے لے کے چل رہا ہے, ڈائلاگ کا راستہ دروازے جو ہے وہ کھولنے چاہیے. اگر وہ اسٹیٹ آف وار میں دیں گے پاکستان میں تو ہم تو وار آن ٹیرر اور یہ تمام معاملات کو 25 سال سے دیکھ رہے ہیں. انڈین جو ہیں پھر وہ کہیں کے نہیں رہیں گے, تو ان کے لیے بہتر اور طالبان کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ پاکستان سے امن کی بات کریں, جنگ کی بات نہ کریں. سر پاک فضائیہ کی میں بات کروں, پاک فضائیہ کے طیاروں نے کابل میں جا کر جو ان کی چوکیاں تھیں ان کو تباہ کیا, جو ان کے ہیڈ کوارٹرز تھے ان کو تباہ کیا, اور بڑے سیفلی جو ہے اپنے ملک میں لینڈ بھی کر لیے. دیکھیں افغانستان کے پاس اس طرح کا ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے جس طرح کہ پاکستان کے پاس ہے, جس طرح ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس ہے. تو یقیناً پاکستان ایئر فورس پوری ایئر سپیریورٹی جو ہے وہ انجوائے کرتی ہے, اور اسی کی وجہ سے انہوں نے ہم جو چاہیں پاکستان کے اندر بھی رہ کے ہم لانگ رینج میزائل سے ان کے ٹارگیٹس جو ہیں وہ ٹیک آن کر سکتے ہیں. تو لہذا وہاں پہ تو کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور افغان طالبان ٹھیک ہے 3-4 دن مزے لے لیں, کوئی 2-3 ڈرون اور بھیج دیں, وہ ٹھیک ہے, اس سے زیادہ ان کے پاس وہ قابلیت ہی نہیں. ہاں ان کے پاس سوئسائڈ بمبر ہیں, ان کے پاس دہشت گردی سپورٹ کرنے کی کیپبلٹیز ہیں, لیکن اس کا جواب ہم دے رہے ہوں. ٹھیک ہے بولتے. بے شک جی, ملک پاکستان کی فوج کے جوانوں کے مورال بالکل بلند ہیں, وہ آپ کو نظر بھی آتے ہیں جنگ میں کس طرح سے وہ اپنا مورال بلند رکھتے ہیں. بھارت کے پالتوؤں کی بات کریں تو وہ آگے جو ہے بھاگتے ہوئے ہمیں نظر آئے. بھارت کے کہنے پر اگر اس طرح کرو گے تو آپ کے ساتھ یہی انجام ہوگا, اور آنے والے وقت میں بھی یہ غلطی کبھی بھی نہ کیجیے گا کہ پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھ سکیں. پاکستان ہمیشہ زندہ باد, پاک فوج ہمیشہ زندہ باد. ملک پاکستان کی ساری عوام, ان کی ساری دعائیں ہمیشہ پاک فوج کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ آنے والی تمام جنگوں میں اسی طرح پاکستان فاتح رہے گا. اپنے ہوش کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.